سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد بنی اسرائیل کے حکیم بادشاہ اور اللہ SWT کے نبی تھے۔ سلیمان نے اپنے والد کے وسیع علم اور فیصلے سے سیکھا اور اکثر سماعتوں کے دوران اپنے والد کے ساتھ مل جاتا تھا۔ وہ ایک مبصر تھے اور ان سے سیکھتے تھے اور کبھی کبھار بحث میں حصہ لیتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے 19 بیٹوں کو اپنی سلطنت کے سرداروں اور علماء کرام کے سامنے بلایا۔ اس کے بعد اس نے درج ذیل سوالات کیے۔ 1. کون سی چیز انسان کے سب سے قریب ہے؟ 2. سب سے دور کی چیز کون سی ہے؟ 3. کون سی 2 چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں؟ 4. سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ 5. کون سی 2 چیزیں غیر تبدیل شدہ رہتی ہیں؟ 6. کون سی 2 چیزیں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں؟ 7. کون سی 2 چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ 8. وہ کون سا عمل ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو؟ 9. وہ عمل کیا ہے جس کا نتیجہ برا ہو؟ حضرت داؤد کے بیٹے گھبرا گئے اور ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان نے کھڑے ہو کر درج ذیل جوابات دیے۔ 1. انسان کے نزدیک سب سے قریب چیزیں آخرت ہیں، زندگی اور موت، جیسا کہ انسان کسی بھی لمحے مر سکتا ہے۔ 2. سب سے دور کی چیزیں وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے، جو دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ 3. 2 چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، وہ ہے انسان کا جسم اور روح۔ 4. سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا انسان کا جسم مردہ بغیر روح ہے۔ 5. 2 چیزیں جو ایک جیسی رہتی ہیں، وہ ہیں آسمان اور زمین۔ 6. 2 چیزیں جو مختلف ہیں، وہ ہیں دن اور رات۔ 7. 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، زندگی اور موت۔ 8. وہ عمل جس کا انجام اچھا ہے، غصے کے وقت صبر اور تحمل ہے۔ 9. وہ عمل جس کا انجام برا ہے، غصے کے وقت جلد بازی ہے۔ ان جوابات سے متاثر ہو کر حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ان کی وفات کے بعد ذمہ داری سونپ دی۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلیمان کو اسرائیل کی بادشاہت وراثت میں ملی اور اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کو جاری رکھنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس نے اپنے رب سے ایک ایسی بادشاہی مانگی جو اس کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو ان کی خواہش پوری کر دی اور انہیں بہت سے معجزات سے نوازا، جیسے ہوا کو قابو کرنے کی صلاحیت جس کو وہ ناقابل یقین رفتار سے سفر کرتے تھے، جنات جو اس کے ماتحت تھے اور تانبے کی کان جس سے وہ ہتھیار بناتا تھا، یہاں تک کہ اسے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے آدمیوں، جنوں اور پرندوں کا لشکر چیونٹیوں کی وادی میں آیا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چونٹوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں سلیمان اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچل نہ جائے جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان اس کی بات پر خوش ہو کر مسکرائے اور کہا، یہ میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو کو پسند ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورہ نمل آیت 18-19۔ اللہ کے نبی کے طور پر اپنے مشن میں سلیمان نے یروشلم میں ایک نمایاں عبادت گاہ یعنی چٹان کا گنبد تعمیر کیا۔ وہاں سے سلیمان اور ان کے پیروکاروں نے مکہ کی زیارت کی۔ اپنے حج کی تکمیل پر انہوں نے یمن کا سفر کیا جہاں سلیمان نے یمنیوں کے پانی کی ترسیل کے ناقابل یقین طریقہ کار کو دیکھا۔ وہ اس نظام کو اپنی سرزمین میں نقل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس چشمے ناکافی ہیں۔ راستہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم سلیمان نے ہوپو پرندے کی تلاش شروع کر دی جس میں زیر زمین پانی کا پتہ لگانے کی صلاحیت تھی، لیکن پرندہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان جو بے صبری سے بڑھتا چلا گیا کہنے لگا، میں ہوپو پرندہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ وہ غابوہے میں سے ہے، میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا، الا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ کچھ ہی دیر میں ہوپو بڑی خبر لے کر اپنے آقا کے پاس واپس آیا، لیکن عاد زیادہ دیر ٹھہرا اور کہنے لگا کہ میں نے وہ علم سے گھیر لیا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں شیبہ سے آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں۔
در حقیقت میں نے وہاں ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے ہوئے پایا، اور اسے ہر چیز سے نوازا گیا ہے، اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں اپنی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر چھپا ہوا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک۔ سورہ نمل آیت 22-26۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم سچے تھے یا جھوٹوں میں سے۔ میرا یہ خط لے لو اور ان تک پہنچا دو، پھر انہیں چھوڑ دو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 27-28۔ خوپو پرندہ اڑ کر بلقیس کے محل میں واپس آیا اور سلیمان کا خط اس کے سامنے گرا دیا۔ وہ جلد ہی چھپ گیا اور دیکھتا رہا کہ کیا ہوا۔ خط دیکھ کر بلقیس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ واقعی یہ سلیمان سے ہے۔ اس میں لکھا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم مجھ پر سربلند نہ ہو بلکہ مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ۔ بلقیس نے فوراً اپنے سرداروں کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس بڑی طاقت اور جنگ کی بڑی صلاحیت ہے، لیکن یہ آپ کو حکم دینا ہے تو سوچو کہ تم کیا حکم دو گے۔ تاہم بلقیس جنگ کے حق میں نہیں تھی کیونکہ وہ سلیمان کی فوج کے حجم سے بے خبر تھی۔ اس نے جواب دیا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کو پست کر دیتے ہیں۔ اس نے دوستی کی علامت کے طور پر سلیمان کو اپنے قاصدوں کے ذریعے کچھ قیمتی تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا جو سلیمان کی فوج کے بارے میں معلومات بھی واپس لے سکتے تھے۔ سلیمان کو فوراً ہپو کے ذریعے بلقیس کے جواب کا علم ہوا۔ اس نے اپنے قاصدوں کو اپنی فوج کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ جب قاصد پہنچے تو سلیمان کی تمام فوج ان کے سامنے جمع ہو گئی، جیسے کہ شیر اور شیر، پرندے، انسان اور جن جیسے جانور۔ بلقیس کے قاصد سلیمان کی بٹالین کی جسامت اور تنوع سے دنگ رہ گئے۔ اس کی بے مثال طاقت نمایاں تھی۔ قاصدوں نے بے تابی سے بلقیس کا تحفہ سلیمان کو دوستی کے عہد کے ساتھ پیش کیا۔ سلیمان نے جواب دیا، کیا تم مال میں میری مدد کرو گے؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ نہیں، تم اپنے تحفے پر خوش ہو۔ اس کے بعد سلیمان اپنے قاصدوں کے سردار کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ان کے پاس واپس جاؤ۔ ہم یقیناً ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلت کے ساتھ نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ حیران ہو کر قاصد جلد ہی اپنی ملکہ کے پاس واپس آئے اور سلیمان کی بادشاہی کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ سلیمان کا پیغام بھی پہنچایا۔ بلقیس نے اپنے اہلکاروں کے ساتھ مل کر سلیمان سے ذاتی طور پر ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلیمان نے بلقیس اور اس کے اہلکاروں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے، اس سے پہلے کہ وہ خود کو فرمانبرداری میں سپرد کر دے۔ ایک طاقتور جنوں میں سے ایک عفریت نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بے شک میں ایسے کام کے لیے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں۔ 27-30۔ لیکن سلیمان ایک بہتر پیشکش کے انتظار میں خاموش رہا۔ صحیفوں کا علم رکھنے والا ایک اور جن بولا، اس سے پہلے کہ تمہاری نظر تم پر لوٹ آئے میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ اور جب سلیمان نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکری، اور جو شکر گزار ہے اس کا شکر صرف اپنے لیے ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ 27-40۔ میں اسے پلک جھپکتے ہی اب کے پاس لے آؤں گا، اور ایک ہی سیکنڈ میں بلقیس کا تخت 2000 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے حیران ہوئے اور اپنے رب کی بے حد تعریف کی۔ اس کے بعد سلیمان نے جنوں کو ہدایت کی، اس کے تخت کے لیے بھیس بدلاؤ۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ 27:41 اس کے بعد اس نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ پتلے لیکن ٹھوس شیشے کے فرش کے ساتھ ایک محل بنائیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ بلقیس پہنچی تو اس کے تخت نے فوراً اس کی توجہ مبذول کر لی۔ تخت پر بلقیس کا رد عمل دیکھ کر سلیمان نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ بلقیس پوری طرح الجھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کیا واقعی اس کا تخت یہاں آ گیا ہے یا یہ ممکن ہے کہ کسی نے اسے نقل کیا ہو۔ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ وہی تھا۔ سلیمان نے اسے ذہین اور سفارتی سمجھا تو اس نے اسے اپنے محل میں مدعو کیا۔ جب بلقیس داخل ہونے والی تھی تو اس نے گلاس کے فرش کو پانی سمجھا اور اسکرٹ اٹھا لی۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اس نے اسے پانی کا جسم سمجھا اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک محل ہے جس کا فرش شیشے سے ہموار کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتی ہوں۔ 27:44 بلقیس نے محسوس کیا کہ سلیمان کی بادشاہی در حقیقت اس محل کے برعکس ہے جو اس نے پہلے دیکھی تھی۔ اس نے اس کی زبردست طاقت کے ساتھ اس کی حکمت اور عاجزی کا مشاہدہ کیا اور اسے اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ اس نے توبہ کی اور اپنی قوم سمیت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے اور شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کا زیادہ تر عوامی کام جنوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی سزا کے طور پر انجام دیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ سلیمان نے اپنی قوم کو سکھایا کہ ایسا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اس سلسلے میں ایک سبق تھی۔ مستقبل کا علم نہ جنوں سے ہے اور نہ انبیاء، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سلیمان اپنا عصا پکڑے بیٹھا تھا جب وہ ایک کان میں کام کرنے والے کچھ جنوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ سلیمان سے خوفزدہ جنوں نے اس وقت عمارت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی جب اللہ نے سلیمان کی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ کسی کو اس کی موت کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ کچھ دن بعد ایک بھوکی چیونٹی اس کے لکڑی کے لاٹھی کو چبھنے لگی۔ کھاتے ہی لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان کا جسم جو اس پر ٹیک لگا رہا تھا فرش پر گر گیا۔ لوگ اپنے نبی کے پاس بھاگے اور جلد ہی جان گئے کہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہوا کہ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اپنے آپ کو سخت محنت کرنے پر اذیت نہ دیتے، یہ سوچتے ہوئے کہ سلیمان انہیں دیکھ رہا ہے۔ سلیمان کی زندگی اور موت واقعی ایسے معجزات سے بھری ہوئی ہے جن سے بنی نوع انسان ناقابل یقین سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو ان کی موت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا سوائے زمین کے ایک جاندار کے جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ لیکن جب وہ گرا تو جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت آمیز عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ 34:14